الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بلکہ ایک حدیث جس میں آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، وہ حدیث پڑھی گئی تھی اور اس میں 2 وصیتوں کی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے درس میں جو 2 باقی وصیتیں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ ان پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سچی بات کہنے، اسے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دین پر قائم رکھے اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں دوبارہ۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اوصنی واوجز، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالایاس مما فی ایدی الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه۔ یہ حدیث گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے اس کے شروع کے 2 وصیتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی، اور آج جو 2 وصیتیں باقی انشاءاللہ ان پر ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلی وصیت جو ہمارے نبی نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھو، لوگوں کے جیبوں کی طرف تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم اللہ سے تعلق قائم رکھو، اللہ سے قائم کرو اپنے مضبوط رشتوں کو، تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی عطا کرے گا۔ دوسری وصیت ہمارے نبی کی تھی کہ لالچ مت کرو، حرص و طمع نہ کرو، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تیسری وصیت ہمارے نبی کی کیا تھی؟ وصلی صلاتک وانت مودع، تم ایسی نماز پڑھو اپنی گویا کہ تم آخری نماز پڑھنے والے ہو، یعنی نماز جب پڑھو تو تمہارے اندر یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہماری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور جب انسان یہ شعور رکھتا ہے نماز کے وقت یا کسی بھی عبادت کے وقت، تو اس عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اور خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے۔ جس طریقے سے انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے، اگر انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو بے جان لاش، اس لاش کی، اس جسم کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے اگر ہماری عبادتوں سے خشوع اور خضوع، اعتدال و اطمینان یہ ختم ہو جائے اور یہ چیز ناپید ہو جائے تو ہماری عبادتیں بغیر روح کی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز قائم کیجئے۔ نماز انسان کو فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، منکر باتوں اور کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کیسے قائم کریں گے ہم؟ جب نماز انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، شروط و واجبات کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے اور گویا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ شعور نہ ہو تو کم سے کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں انسان کی نمازوں کے اندر ہوتی ہیں تو یہ نماز قائم کہلانا کہا جاتا ہے۔ اور جب اس طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، دنیا سے انسان کا زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی کے اندر سارا حساب کرتے ہیں، اور اس وقت کی ساری باتیں ہمیں نماز ہی کے اندر یاد آتی ہیں، کیونکہ ہم نماز کو اس کی اصلی روح کے ساتھ قائم نہیں کرتے۔
نماز دل سے نہیں پڑھتے. نماز کو ہم نے ایک عادت بنا لیا ہے. جیسے روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، انسان عادت کے طور پر کرتا ہے، الا من رحم اللہ، الا ماشاء اللہ. لیکن جو جس طریقے سے ہمیں عبادتوں کو کرنا چاہیے اس طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری نمازوں کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہو پاتی. تو انسان جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچ کر کے کہ ہماری آخری نماز ہے، تو دنیا سے اس کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. تو دل و دماغ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، حرکات کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے. تو آج ہماری نمازیں عادتیں بن گئی ہیں اور ہم دل سے نہیں پڑھتے ہیں. نمازیں ہماری سوری نمازیں ہو گئی ہیں، یعنی بس نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو پاتا ہے. تو اس لیے نماز اگر ہم قائم کریں گے تو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی. ہمیں شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر بڑا وسوسہ ہوتا ہے. تو وسوسے اسی ہمارے آتے ہیں کیونکہ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں اور نماز کو عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اس طریقے سے انسان اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو دعائیں بھی خوب کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آخری نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے. تو جب ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ نماز انسان کو فحش باتوں سے، منکر باتوں سے، ہر غلط چیز سے، ہر بری بات سے، ہر برے عمل سے وہ نماز انسان کو روکتی اور منع کرتی. نماز بہت بڑی واعظ اور بہت بڑی ناصح ہے. اگر انسان نماز پر غور کر لے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ لے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوگے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اپناتے ہیں، یا جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اعتدال اطمینان کے ساتھ اور اس شعور کے ساتھ وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو اس شعور کے ساتھ جو نماز کو ادا کرتے وہ کامیاب ہو گئے. تو کامیابی خشوع کے ساتھ مشروط ہے. خشوع ہوگا ہماری نمازوں میں تو ہمیں کامیابی ملے گی. لیکن اگر خشوع اور خضوع ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ نماز ہمیں فحش باتوں سے، منکر کاموں سے نہیں روک سکتی، کیونکہ جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، بات نہیں کر رہے. تو ظاہر بات ہے جب اس طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہمارے اوپر مرتب صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے. اس لیے نماز اگر ہم صحیح کر لیں تو پھر ہم بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری منکر باتوں سے، غلط چیزوں سے، غلط اعمال سے، بے حیائی سے اور برے اعمال سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا. جب وہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور دل سے جو بھی دل کی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے نماز میں انسان اقوال، یعنی کچھ پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورتیں پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے رکوع اور سجدے کے اندر، تحیات کے اندر، تشہد میں دعائیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے انسان جب اپنے اقوال کے ذریعے سے اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے، تو اس کی زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس طریقے سے اعمال انسان کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے. یہ سارے اعمال و حرکتیں ہیں جو انسان کرتا ہے کیونکہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انسان کے اور دیگر اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، انسان کے دیگر اعمال بھی اس کی بنیاد پر صحیح ہوتے ہیں. اگر انسان دل سے نماز پڑھتا ہے تو دلوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، اور جو دعائیں کرتا ہے انسان زبان کی پاکی اور اصلاح کرتا ہے. انسان جو اعمال و حرکت کرتا ہے نماز کے اندر جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے دیگر اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. تو اگر ہم صحیح معنوں میں نماز قائم کر لیں تو ہم بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری فحش باتوں، منکر باتوں سے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے. اور جب انسان آخری نماز سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر خشوع اور خضوع اپناتا ہے. اگر کسی کو بتا دیا جائے
کہ اب تمہاری زندگی کا آخری حصہ ہے یہ، اور تھوڑی دیر کے بعد تمہاری وفات ہونے والی ہے، یا تم دنیا سے جانے والے ہو، یا تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، تو ظاہر بات ہے اس وقت انسان کا انسان کیا سوچتا ہے؟ اس وقت سوچتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی بات کر سکیں۔ اس لیے انسان کو نماز ایسی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب آپ صفوں کی درستگی کا حکم دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اس طریقے سے نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ہم روزہ رکھیں آخری روزہ سمجھ کر کے، ہر نماز کو آخری نماز، ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن، بلکہ ہر سانس کو، ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری سانس اور آخری لمحہ سمجھ کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے اعمال کے اندر درستگی پیدا ہوگی اور صحیح معنوں میں ہم پکے اور سچے مسلمان بنیں گے۔ تو ہمارے نبی نے ان کو وصیت فرمائی وصلی صلاتک وانت مؤدی، یعنی تم آخری نماز سمجھ کر کے نماز کو ادا کرو۔ یہ چوتھی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پانچویں وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وإیاک وما یعتذر منہ، یعنی اپنے آپ کو عذر پیش کرنے سے بچاؤ، اپنے آپ کو معذرت سے دور رکھو، یعنی ایسا کام نہ کرو یا ایسا کلام نہ کرو کہ تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ اس لیے کام کرنے سے پہلے سوچو، اس کے عواقب اور نتیجے پر غور کرو، اور کوئی بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میں بات جو کرنے جا رہا ہوں کہیں صحیح ہے یہ یا صحیح نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہماری غلط ہو، ہمیں بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ معذرت کا انداز چھوڑو، معذرت کرنے سے بچو اپنے آپ کو، یعنی ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہیں معذرت کرنا پڑے، یا کوئی ایسی گفتگو نہ کرو کہ تمہیں بعد میں لوگوں سے معذرت کرنا پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیا، گویا کہ گناہ اور غلطی ہی سے منع کر دیا کہ گناہ ہی نہ کرو کہ تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنے اعمال پر کنٹرول کرو۔ اسی لیے ہمیں حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ انسان کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کیا کرے؟ اللہ کے رسول کی حدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے، ہمارے پاس ایک ترازو ہے، اس ترازو پر تولو، اگر ترازو پر وہ مکمل اترے تو گفتگو کرو، اور اگر نہ اترے تو اس گفتگو سے باز آ جاؤ۔ جب باز آ جائیں گے تو معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ایسے کوئی کام کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک ترازو ہے کتاب و سنت کا، اس کے اوپر پیش کیا جائے، اگر کتاب و سنت پر وہ عمل پورا اترتا ہے اس عمل کو کیا جائے، اور اگر نہیں اترتا ہے تو پھر اس سے انسان دوری اختیار کر لے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ معذرت سے بچو، یعنی ایسا کام ہی نہ کرو یا ایسی گفتگو ہی نہ کرو کیونکہ تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ تو جب انسان غلط کام کرے گا ہی نہیں تو معذرت کی ضرورت ہی انسان کو نہیں پڑے گی۔ اس لیے عاقل وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے یا گفتگو کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور اس کے نتائج اور اثرات پر غور کرتا ہے۔ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو اسے انجام دیتا ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اسے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو تو عدل سے کام لو، عدل و انصاف سے کام لو، پہلے سوچو پرکھو کہ ہماری یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے اے الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات کرو، بھلی بات کہو، بری بات سے اجتناب کرو۔ اور انسان اگر ہمیشہ معذرت کرتا ہے تو پھر انسان کی نظر میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے اور لوگ اسے معاف بھی نہیں کرتے ہیں۔ انسان کو کب معاف کیا جاتا ہے؟ جب انسان سے غلطی سے کبھی کوئی کام ہو جائے تو معذرت کر لیتا ہے تو لوگ اس کی معذرت قبول کرتے ہیں، اور جب معذرت کی جائے تو لوگوں کو معذرت قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو کریم لوگ ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی معذرت کو قبول کرتے ہیں، اور جو برے انسان ہوتے ہیں وہ لوگوں کی معذرت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہمیشہ معذرت کرنا یہ بھی ایک یعنی انسان کے اندر ایک قدح کی بات ہوتی ہے کہ انسان دیکھو جب معذرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہے وہ کام کر لیتا ہے اور بعد میں معذرت کرتا ہے۔ تو انسان کب تک معذرت کرے گا؟ ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن بار بار انسان وہی گناہ کرے گا، بار بار وہی غلطی کرے گا، وہی اذیت اور تکلیف دے گا،
وہی پریشانی کرے گا اور وہی لوگوں کو تکلیف کے اندر ڈالے گا تو انسان کب تک معاف کرے گا؟ اس لیے زیادہ معذرت کرنا بھی انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ تو انسان ایسا کام ہی نہ کرے کہ انسان کو معذرت کرنا پڑے، شروع ہی سے انسان اس پر کنٹرول کرے، اس پر غور کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے اندر اس بات کا حکم دیا، کیونکہ ہمیشہ معذرت یہ قابل مدح نہیں ہوتی، یہ مذمت بن جاتی ہے اور انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان کا جو معاشرے مقام مرتبہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے کہ انسان دیکھو ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور ہمیشہ لوگوں سے معذرت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر آخری وصیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی وصیت کی کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، کیونکہ اکثر جو انسان کے گناہ ہیں وہ زبان ہی سے ہوتے ہیں۔ اکثر گناہ، نیکیاں بھی انسان زبان سے زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی انسان زبان سے زیادہ ہی کرتا ہے۔ انسان کلمے کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اور اس طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زبان سے بہت زیادہ انسان نیکیاں کرتا ہے، اور انسان زبان کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل بھی ہوتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر و خطایا بنی آدم فی اللسان، حسن درجے کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اکثر گناہ زبان ہی سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان شرک زبان سے کرتا ہے، کفر انسان زبان سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو گالیاں انسان زبان سے دیتا ہے، صحابہ کو گالیاں انسان زبان سے دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے، انسان زبان ہی سے کرتا ہے، غیبت انسان زبان سے کرتا ہے، اللہ پر انسان بری باتیں یا جھوٹ باندھتا ہے، زبان سے باندھتا ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ باتیں انسان زبان سے باندھتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان چغلخوری کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے۔ آپ اگر نوٹ کریں تو اکثر گناہ انسان زبان ہی سے کرتا ہے۔ اس لیے انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اپنی شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ شرمگاہ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے تو اس کے لیے ایک حلال طریقہ بھی رکھا ہے، اللہ نے زبان دی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ اس لیے انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے تو انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حضرت معاذ بن جبل کو کہ جب معاذ بن جبل نے پوچھا کہ کیا ہم جو زبان سے کہتے ہیں کیا اس کا بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنے زبانوں کی غلط استعمال کرنے ہی کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اکثر لوگ زبانوں کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور عداوت اور دشمنی، لڑائی اور جھگڑا، یہ ساری چیزوں کا سبب زبان ہوتا ہے۔ تو زبان یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہیں بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اللہ نے جس طریقے استعمال کرنے کا حکم دیا ہمیں اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور دو دھاری تلوار بھی ہے، صحیح طریقے سے آپ کو ہمیں زبان کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی اس حدیث کے اندر۔ پہلی وصیت کہ اللہ سے تعلق قائم کیجیے، اور جو لوگوں سے سوال مت کرو، اپنے دستے بازو پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ۔ دوسری چیز کی حرص اور لالچ اور طمع سے دوری اختیار کرو۔ تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی کہ نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو۔ اور چوتھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی کہ معذرت کرنے سے بچو، یا ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ معذرت انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان سے غلطی ہو جائے، اور اگر ہو جائے غلطی تو انسان معذرت کر لے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، بشر ہے، خطا اور نسیان کا مرکب اور پتلا ہے انسان، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان معذرت کر لے، اور معذرت کرنا یہ انسان کے لیے یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور نہ ہی معذرت کرنے سے انسان چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا دل وسیع ہوتا ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جو اخلاق مند ہوتے ہیں، وہ لوگ معذرت کرتے ہیں۔ جو بردبار ہوتے ہیں، حلیم الطبع ہوتے ہیں، کریم اور شریف ہوتے ہیں، وہ لوگ معذرت کرتے ہیں۔ معذرت کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، معذرت کرنے سے انسان کے مقام کو بلند ہوتا ہے۔ تواضع اور خاکساری سے اللہ رب العالمین
انسان کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عزت اور رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. لہذا تواضع اختیار کرنا، معذرت کرنا، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اور جسے معذرت کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ معذرت کو قبول کرے. اور جو معذرت قبول کرتے ہیں وہ کریم لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ، شریف لوگ معذرت کو قبول کرتے ہیں. تو یہ 4 باتوں کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی. اور اس حدیث کی روایت کرنے والے ابو ایوب انصاری بھی ہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سکھائیے اور کچھ وصیت کیجیے اور اختصار کے ساتھ. تو ہمارے نبی نے انہیں جو ہے اس کے اندر 3 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی. یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے اندر 4 چیزوں کی وصیت تھی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت ہے وہ بھی یہی حدیث تقریباً ہے. اس میں 3 چیزوں کی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی. کیا کہ پہلی وصیت جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو. اور دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی ان کو کہ ایسی گفتگو نہ کرو کہ جس سے تمہیں معذرت کرنا پڑے. اور تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی کہ وہ اجمع الناس مما فی ایدی الناس، کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، یعنی لالچ نہ کرو اور اس طریقے سے حرص نہ رکھو. تو گویا کہ اس میں آپ نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. اور یہ ابن ماجہ کی روایت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے لالچ کی ایک الگ سے وصیت فرمائی تھی، اور وہ یاک و طمع فإن الفقر حاضر. تو گویا کہ دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، اس لیے دونوں حدیثوں کو اس درس کے اندر پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.